السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈس، ہم ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آریان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آریان مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا تو بھی نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھ گئی اور اشارے سے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں تھا، کیونکہ جب وہ جاگی تب آریان اس کے آس پاس نہیں تھا۔ میں نے کہاں جانا ہے میری جان، بس یہیں گیا تھا ٹہلنے کے لیے۔ آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ پہلے سوچا تمہیں تنگ کرتا ہوں، پھر یہ سوچا کہ تمہاری تائی امی آج کل یہ فریضہ بہت اچھے سے سر انجام دے رہی ہیں، اس لیے تمہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر ذرا واک کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ لیکن اگر تمہاری اجازت ہو تو اب تمہیں تھوڑا سا تنگ کر ہی لیتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ اس کے چہرے کو اوپر کیا جبکہ وہ بیڈ پر لیٹی شرمیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان نے نرمی سے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کی معصوم چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لے لیا، جبکہ فوکس سارا اس کے لبوں پر تھا اور اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ ذرا سا مسکرایا۔ اجازت ہے، وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا، بلکہ میں سوچ رہا ہوں بھاڑ میں ڈالو اجازت کو، اب کیا اپنی چیزوں کے لیے بھی اجازت مانگوں؟ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لے چکا تھا اور اس کی قربت پر ہمیشہ کی طرح ارشفہ بوکھلا کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار ہی اس کی شرٹ کا کالر کو تھام چکے تھے۔ جتنی شدت آریان کے انداز میں تھی اتنی ہی شدت اس کے کالر تھام رکھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ترس کھاتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اس کی گردن پر جھکا تھا اور اب مکمل بہہ رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور تائی امی اندر داخل ہوئی۔ انہیں ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر وہ شرمندہ تو ہوئی، لیکن جلد ہی وہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھیں، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر اب کھڑے ہو چکے تھے۔ معاف کرنا بیٹا، دروازہ کھلا تھا تو میں اندر آ گئی، وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ دروازہ کھلا نہیں تھا تائی امی، آپ کھول کر آئی ہیں اور یقین کریں اس سے زیادہ بری حرکت اور کوئی نہیں لگتی، پلیز آئندہ غور کیجیے گا، یہ ہسبینڈ وائف کا کمرہ ہے، آپ کا اس طرح سے یہاں آنا زیب نہیں دیتا۔ وہ غصے سے انہیں گھورتے ہوئے واش روم میں بند ہو گیا اور دروازہ اتنے زور سے بند کیا تھا تائی امی اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی اور اب وہ ارشفہ کو دیکھ رہی تھی جس کے شوہر نے صبح صبح ان کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی تھی۔ فریش ہو کر آ جانا کچن میں، وہ سختی سے کہتی باہر نکل گئی، جبکہ اسے تو اپنے شوہر کی پریشانی کھائی جا رہی تھی جس کا موڈ بری طرح سے بگڑ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے پتہ تھا کہ چابی تکیے کے نیچے ہے، وہ اسے اٹھانا اپنے آپ میں ایک مشکل ترین کام تھا جو کہ آج جانا کو کسی بھی حال میں کرنا تھا۔ وہ بنا آواز کے پہلے کی طرح اس کے تکیے کے قریب آئی اور چابی ٹٹولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے ٹھنڈے پسینے بھی آ رہے تھے۔ اگر جان کی آنکھ کھل جاتی تو اب اس میں کوئی لحاظ نہیں کرنا تھا، کہیں نہ کہیں وہ دھمکی بھی اثر کر رہی تھی جو جان نے سونے سے پہلے اسے دی تھی۔ اس کے شرارتی انداز یاد کرتے ہی جانا کے ہاتھ میں تیزی آ گئی، اب تو اور بھی زیادہ شدت سے چابی تلاش کرنے لگی تھی، کیونکہ اب تو وہ جان کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انسپکٹر آریان سب کچھ جاننے کے بعد وہاں آیا یا نہیں۔ اب تک یقیناً انہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ وہ جانا کو زبردستی اپنے ساتھ لے آیا ہے، اس حساب سے انہیں اب تک ان کے گھر پہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک یہاں نہیں آئے، مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے اسے تلاش کر رہے ہوں، کیونکہ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے پیٹرول پمپ سے مت نکلنا۔ اس کا وہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن جان اسے زبردستی یہاں لے آیا تھا اور وہ ایک بار پھر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اس غلطی پر پچھتا رہی تھی، اس نے انسپکٹر آریان کے سامنے جان کا نام نہیں لیا تھا، یہ واقعی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ انہیں بیسٹ کا اصل نام بتا دینا چاہیے تھا، لیکن تب اسے خیال ہی نہیں آیا، کہیں یہ نہ سوچ رہے ہو جانا اپنے شوہر کے سیو ہے اور وہ شوہر نہ جانے کتنے لوگوں کو بے دردی سے مارتا چلا جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس کا ہاتھ تکیے سے ذرا زیادہ نیچے چلا گیا اور اس سے جان کی آنکھ کھل گئی اور اب جانا کی جان پر بنی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا جانا بیڈ کے پاس مت آنا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، اب تو میں اس کا وہی مطلب نکالوں گا جو میں نکالنا چاہتا ہوں۔ تمہیں بیڈ کے اتنے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر اس پہ جھک گیا، لیکن جان کی گرفت بہت مضبوط تھی اور اس کے لبوں پر بے تحاشا تشدد کرنے کے بعد وہ اسے خود سے دور کر چکا تھا اور آزادی ملتے ہی جانا اس سے ایسے دوڑ بھاگی تھی جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ پورے کمرے میں جان کا مردانہ قہقہ گونجا جسے جانا نے سنا اور غصے سے لب بھیج کر رہ گئے۔
وہ فریش ہو رہا تھا جب باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی زور سے آواز آئی، جیسے کوئی بہت غصے میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ اسے لگا کہ شاید کوئی بہت ضروری کام کے لیے یہاں آیا ہے، لیکن دروازہ کھولنے پر سامنے عائشہ کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیا کر رہی ہوں کا کیا مطلب ہے تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اسے پتا تھا کہ عائشہ زیادہ دیر خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل صبح وہ اس سے جواب مانگنے اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اب بھی وہیں ٹپکی تھی۔ جب میں تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا تو تم سے خوشگوار انداز میں بات کیسے کروں؟ جب میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا تو میں تمہیں اگنور کیوں نہ کروں؟ تم زبردستی میرے گلے پڑ رہی ہو عائشہ، اور میں زبردستی کے رشتے نبھانے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ آج بہت صاف اور کلیئر بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کے ساتھ اس طرح بے روحی برتے گا۔ مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے اور نہ ہی میں کبھی تم سے محبت کروں گا عائشہ۔ اب بھی وقت ہے، اپنے راستے بدل لو، یہاں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شاید آج وہ اس کا دل توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پلیز ایسا مت کہو میں سچ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا۔ تم اس خول سے باہر نکلو جو تم نے اپنی چاروں طرف بنا کر رکھا ہے۔ تم صرف اپنا وقت برباد کر رہی ہو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ جاؤ یہاں سے عائشہ، تمہیں یہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے گھر کے باہر پڑے رہنے سے مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، اس غلط فہمی کو دور کر لو۔ میری نظروں میں یہ چیزیں کوئی ویلیو نہیں کرتی۔ میں کیا ہوں کیا نہیں یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آئندہ یہاں مت آنا، ہم اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ تمہیں بار بار انسلٹ کرنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بے روحی سے بولا۔ عائشہ کو لگا کہ جیسے اس کے الفاظ ختم ہو گئے ہیں اس کی کوئی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ آج پہلی بار عائشہ کو ایسا لگا کہ وہ سچ میں یہاں صرف اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ وہ جس طرح سے آئی تھی اس طرح وہاں سے نکل گئی، لیکن اس بار باہر نہیں بلکہ اپنے گھر گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں باہر وہ صرف اپنی محبت کی قیمت کو کم کر رہی ہے۔ کو خود غصہ آ رہا تھا، کتنی آسانی سے اس نے عائشہ کو ہرٹ کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس کے راہ میں نہیں آئے گی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، آخر عائشہ کو سمجھا دیا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے غلط ہے، اس سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس کا دل اتنا بے چین کیوں تھا؟ کیوں کھل کر خوش نہیں ہو پا رہا تھا؟ وہ کیوں کھل کر سانس نہیں لے پا رہا تھا؟ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کیا جیسے عائشہ نہیں بلکہ اس کی ہر خوشی اسے روٹھ کر چلی گئی ہے، اس سکون اسے روٹھ کر چلا گیا ہے۔ وہ بے چینی سے دائیں بائیں گھوم رہا تھا، اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کا جانا اسے بری طرح پریشان کر گیا تھا۔ ہاں، وہ چلی گئی تھی اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے، وہ سچ میں چلی گئی تھی اس کی محبت سے ہار کر، لیکن جانے سے پہلے اسے بتا گئی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ کیا اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا عائشہ کا دل دکھا کر اس نے اچھا کیا تھا؟ کیا ایسا کر لینے سے اس کی پریشانی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، اس کی ساری پریشانیاں اب بھی وہیں تھیں۔ عائشہ کے چلے جانے کے بعد بھی اس کے دکھ، اس کی بے چینیاں وہیں تھیں۔ ہاں، بس عائشہ کے ہوتے ہوئے وہ اپنے غم، اپنی تکلیف بھول جاتا تھا، لیکن آج اس کے جانے کے بعد وہ سب بھی یاد آ گیا تھا جو وہ کبھی یاد ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا بچپن، لوگوں کے تانے، وہ لوگوں کے پتھر مارنا، بے اختیاری اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جسے اس نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ تم اچھی ہو عائشہ، بہت اچھی ہو، لیکن میں اچھا نہیں ہوں۔ یہ دنیا مجھے قبول نہیں کرتی، میں تمہارے قابل نہیں ہوں اور مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں تمہاری زندگی برباد کروں۔ تم خوش رہو ایسے ہی، شاید میرے تمہاری زندگی میں آ جانے سے تم سے خوشیاں ہی چھین جائیں۔ وہ کیسے چھین لیتا اس سے اس کی ساری خوشیاں؟ وہ کیسے اپنی بے نشان ذات کے ساتھ اس کی زندگی برباد کر دیتا؟ وہ کیسے اسے ایک ایسی زندگی جینے پر مجبور کر دیتا جس میں سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں تھا؟ وہ جی رہا تھا پچھلے 27 سال سے، وہ ایک ایسی زندگی جی رہا تھا جس میں اسے خود آج تک کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ عائشہ کو کیسے کہتا کہ اس کے ساتھ سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں ہے؟ کیسے ہیں آپ ڈی ایس پی سر؟ زائمہ کیسی ہے؟ جی آئمہ بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے، یہاں آنے کے بعد بہت خوش بھی ہے۔ طاہر امی نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے بیگم، آپ بھی واپس گھر آ جائیں، آپ کے گھر کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ تو ریشپا کے گھر ایسے جا کر رہ گئی ہیں کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ریشپا کا خیال رکھنے کے لیے آئمہ کو وہیں چھوڑ آئیں، لیکن آپ واپس آ جائیں، ہماری آئمہ بہت لائق ہے، وہ ریشپا کا خیال رکھ سکتی ہے۔ ڈی ایس پی سر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ نہیں ڈی ایس پی صاحب، ریشپا اور آئمہ دونوں بچیاں ہیں، وہ بھلا کیسے
آپ وہ کریں جو میں آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بحث مت کیا کریں، گھر واپس آ جائیں۔ اب ان کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ لیکن ڈی ایس پی صاحب، طائی امی نے کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ نہیں، آج شام کی بس سے آپ واپس آ جائیں، آئمہ کو ابھی کچھ دن وہاں رہنے دیں۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکے تھے، جبکہ ناشتے کے ٹیبل پر کھانا لاتے ہوئے ریشما نے ایک نظر ان کو دیکھا۔ میں آج شام کی گاڑی سے واپس جا رہی ہوں، آئمہ کچھ دن یہیں پر رہے گی، وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ آئمہ تو خوشی سے چہک اٹھی، جبکہ اریان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ آپ فکر نہ کریے طائی امی، میں آپ کو وقت پر چھوڑ دوں گا، بس تک اگر مجھے ضروری کام نہیں ہوتا تو میں آپ کو گھر تک بھی چھوڑا آتا۔ اس کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں چلی جاؤں گی، میں کون سا پہلی بار جا رہی ہوں۔ آئمہ، ریشما کا خیال رکھنا، اور تم بھی میری باتوں پر غور کرنا۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ بالکل بھی سواد ہے، اس طرح سے چائے بنائی جاتی ہے؟ ریشما، بہت نالائق ہو تم۔ آئمہ بیٹا، کل صبح سے اریان کے لیے چائے تم بنانا۔ نہیں طائی امی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چائے کچھ خاص پسند نہیں کرتا، وہ تو ریشما پیتی ہے تو میں اس کے ساتھ دینے کے لیے پی لیتا ہوں، اور اس کے ہاتھ کی چائے مجھے اچھی بھی بہت لگتی ہے۔ سچ کہو تو شادی سے پہلے تو میں نے کبھی چائے کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا۔ تم رہنے دو آئمہ، مجھے تو میری بیوی کے ہاتھ کی چائے ہی پسند ہے۔ اس سے پہلے کہ آئمہ کچھ جواب دیتی، اریان بول پڑا۔ آپ اپنا بیگ پیک کر لیں، میں آپ کو بس اسٹیشن چھوڑاؤں گا۔ بارش کا موسم بنا جا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ شام تک بارش شروع ہو جائے، پھر آپ کا جانا مشکل ہو جائے گا، آریان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کل ہی ڈی ایس پی سر کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ طائی امی کا رویہ آئمہ سے ٹھیک نہیں لگ رہا، اور اس کی پوری بات سن کر ڈی ایس پی سر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنی بیگم کو واپس بلوا لیں گے۔ اسے یقین تھا کہ عائشہ کبھی اس کے راستے میں نہیں آئے گی، لیکن عائشہ کو وہ اپنے کلب کے باہر دیکھ کر وہ پریشان ضرور ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کلب کے اندر جانے کے بجائے اس کے پاس آیا تھا، اس کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میں نے اپنی امی کو بتا دیا ہے کہ میں اٹلی جانا چاہتی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ جانے والی ہیں، ہم کل صبح کی فلائٹ سے یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں جو بھی پوچھنا ہے جلدی پوچھو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے اندر جانا ہے، میرے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے جانے کا سن کر اسے دکھ تو ہوا تھا، پر وہ اپنے چہرے سے کچھ بھی شو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا میری محبت سے انکار کر دینے سے تمہاری ماں کو انصاف مل جائے گا؟ تا نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز، میری بات ختم نہیں ہوئی۔ کیا تمہارے ماتھے پر لگانا جائز کا ٹیگ اتر جائے گا؟ اگر تمہارے باپ نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا، اس میں تمہاری کیا غلطی ہے تا؟ اگر اس شخص نے تمہاری ماں کو برباد کیا تو اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ تم اپنے آپ کو سزا کیوں دے رہے ہو؟ کیوں اپنی ذات کو بے نام اور بے نشان کر رہے ہو؟ کیا تم میں خود سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو واقعی ہی میں نے غلط شخص سے محبت کی، تم سچ میں میری محبت کے قابل نہیں ہو۔ تم تو اپنے لیے نہیں لڑ سکتے، میرے لیے کیا لڑو گے؟ تم خود سے لڑ رہے ہو، خود سے جیت ہے وہ خود ہی ہار رہے ہو۔ وہ شخص مر چکا ہے تا، تمہاری ماں مر چکی ہے، اب ختم ہو چکا ہے، سب کچھ بدل چکا ہے، غور سے دیکھو تو کافی کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوا عائشہ، سب غلط ہے۔ میری ماں یا اس ذلیل انسان کے مر جانے سے میرے سر سے ایک ریپ چائلڈ ہونے کا ٹیگ نہیں اترا۔ میں آج بھی گٹر کی پیدائش ہوں۔ میری ماں جو 12 سال میرے لیے لڑتی رہی، مجھے باپ کا نام دینے کے لیے اس کے پیر پکڑتی رہی، مجھے میری ماں کے آنسو نہیں بھولتے عائشہ، مجھے نہیں بھولتے وہ 12 سال اور وہ میری ماں کی تڑپ، اور وہ میری ماں کے آخری الفاظ کہ تا تم ایک ناجائز بچے ہو، ایک ایسے بچے جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ میری پاک دامن ماں 12 سال خود کو انصاف اور مجھے میرے باپ کا نام دلانے کے لیے لڑتی رہی، اور مجھے کچھ نہیں دے سکی سوائے دنیا کے تانوں اور اس آدمی کی پستول سے نکلی گولی کے۔ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا عائشہ، میں خود سے لڑتا ہوں، ہارتا ہوں، میں ہارا ہوا انسان ہوں، نہیں ہوں میں تمہارے قابل۔ پلیز میرے سامنے مت آنا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ عائشہ نے اسے کلب کے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں میں جان نہیں تھی وہ لوٹ جائے۔ آج اس نے اس موضوع پر اس سے کھل کر بات کی تھی۔ اریان نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک ریپ چائلڈ ہے، اس کی ماں کا ریپ ہوا تھا، کسی حیوان نے ان کی عزت کو تار تار کر دیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ تا کی ماں بن گئی، لیکن اسے کبھی باپ کا نام نہ دلا پائی۔ وہ اپنے آپ میں ہی الجھی ہوئی تھی جب اس سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ سامنے کلب کو آگ لگ چکی تھی، ہر طرف بلاسٹ ہونے کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بھاگ کر وہاں پر جانا چاہا، لیکن کوئی بھی اس طرف جانے نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پولیس اکٹھی ہو چکی تھی، اب وہ لوگ وہاں سے لاشیں نکال رہے تھے۔
کسی کا صرف ہاتھ، کسی کے صرف پیر۔ لاشوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ جانا دوبارہ اس کے پاس نہیں آئی تھی، چابی اس کے تکیے کے نیچے ہی تھی۔ اس نے مسکرا کر چابی سنبھالی اور فریش ہونے چلا گیا۔ آج اس سفر کی منزل ملی تھی، آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے جا رہا تھا۔ یقیناً جانا اب بھی اس سے غصہ ہوگی۔ کوئی بھی لڑکی ایک ایسے شخص کے ساتھ قبول کیوں کرے گی جو قاتل ہو؟ لیکن اسے یقین تھا جب جانا کو سب کچھ پتہ چلے گا وہ اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دے گی۔ لسٹ میں آخری نام بچا تھا جسے وہ ختم کرنے والا تھا۔ آج وہ بے حد خوش تھا کیونکہ آج وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے والا تھا۔ 15 سال پہلے اس شخص نے اس کے باپ کو جان سے مار ڈالا اور آج اسی تاریخ پر کہیں اور راز کھلنے والے تھے۔ اور وہ فریش ہو کر باہر آیا تو جانا کو صوفے پر لیٹے پایا۔ کتنے دنوں سے وہ بے چینی نیند سو رہی تھی، اتنے دنوں سے اس نے ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارا تھا، لیکن اب اور یہ سب نہیں ہوگا۔ جان اپنا آپ کھول کر اس کے سامنے رکھنے والا تھا، بس ایک دن اور، صرف آج کا یہ دن، اور پھر وہ جانا کو ساری حقیقت بتا دینے والا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جانا سے یہ سب کچھ چھپانے کا کوئی مقصد نہیں، وہ اس کی زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر تو اس سے اپنا آپ چھپا کر رکھے گا تو بعد میں ان کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ اور اب تو حالات ایسے بن چکے تھے کہ جانا کو سب کچھ بتا کر ہی کچھ بھی ہو سکتا تھا، پہلے جیسا ہو سکتا تھا، اور جان سب کچھ پہلے جیسا کرنا چاہتا تھا۔ اسے جانا کی محبت کی عادت ہو چکی تھی، اب جانا کا یہ انداز اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اسے جانا کی محبت، اس کی فکر مندی واپس چاہیے تھی، اس کی جانا واپس چاہیے تھی۔ وہ اپنی ماہی کے بنا ادھورا تھا، اور ان دونوں اپنی ماہی کو بہت مس کر رہا تھا وہ ان دنوں۔ بس تھوڑا سا وقت اور یہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ پیار سے جانا کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا اور کمبل کو اس کے اوپر ڈالتے ہوئے اس کو کور کیا۔ جانا جو سردی کی وجہ سے خود میں سمٹی ہوئی تھی، کمبل کو خود پر محسوس کرتے ہوئے مزید اس میں سمٹ گئی، اور اس کرم نوازی پر یہ بھی نہ سوچا کہ یہ احسان کس نے کیا ہے، بس اس کی نیند آسان ہو گئی تھی۔ جان نے مسکرا کر نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ اسے یقین تھا آج کا یہ سفر اس مقصد کا آخری سفر ہے، اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہونے والا تھا۔ اسے پتہ تھا باپ کی موت پر جانا کو دکھ ہوگا، لیکن اسے یقین تھا کہ جانا کو سمجھارے گا اپنے پیار، اپنی محبت سے وہ شخص اور اس کی ذات کو اس کی زندگی سے نکال دے گا، اور اپنی جانا کے ساتھ وہ زندگی کی شروعات کرے گا۔ عائشہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، سسک کر رو رہی تھی، کوئی اسے اندر نہیں جانے دے رہا تھا۔ اس جگہ کو پوری طرح پولیس کور کر چکی تھی، نہ جانے کتنی لاشوں کے پارٹس نکالے جا چکے تھے، کوئی بھی لاش پہچاننا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس وقت اندر 8 لوگ تھے، کیونکہ ان لوگوں کے حساب سے وہ 8 لوگوں کی لاشیں تھیں، اور انہی میں سے ایک وہ بھی تھا۔ اتنی جلدی وہ اپنی محبت ہار گئی، اتنی جلدی وہ اس سے روٹھ کر چلا گیا، اور اس کے پاس جانا چاہتی تھی، وہ اس سے اپنے الفاظ کی معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن شاید اب تو وہ رہا ہی نہیں تھا۔ پولیس نے انہیں اس جگہ سے دور ہٹنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بے جان ہارے قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی جب سڑک کے سامنے پار اسے بلیک ہیٹ پہنے جان نظر آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی اور پھر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج جو نقصان ہوا تھا وہ ان دونوں کے لیے عام نہیں تھا، وہ ان دونوں کے لیے جان سے عزیز تھا۔ جانا کی آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر کمبل میں لیٹے پایا۔ اسے یاد تھا کہ رات کمبل تو لے کر نہیں آئی تھی، تو یقیناً یہ جان نے ہی دیا ہوگا۔ کمبل کو ایک طرف رکھ کر فوراً دروازہ کو دیکھنے لگی جو بند کر کے وہ چلا گیا تھا، مطلب کہ روز کی طرح آج بھی قید کر کے چلا گیا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس آ کر اسی صوفے پہ آگے بیٹھ گئی جہاں بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ جب شروع میں یہاں آئی تھی تب جان نے اسے بتایا تھا گھر کے سب دروازوں کی ایکسٹرا چابی وہ کہیں پر رکھتا ہے، تب جانا نے اتنا غور نہیں کیا تھا، پھر بعد میں اسے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن آج اس نے اس چابی کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی تھی، اور اب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جان کے آنے سے پہلے وہ ان چابیوں کو ڈھونڈ کر رہے گی اور یہاں سے نکل جائے گی۔ یہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ اب اسے کسی بھی حال میں انسپکٹر آریان تک پہنچنا تھا تاکہ وہ ان کو جان کی حقیقت بتا سکے۔ اسے یقین تھا کہ انسپکٹر آریان اس کے ساتھ ضرور دیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج کل 20 کیس پر کام کر رہے ہیں اور وہ اس معاملے میں ان کی مدد ضرور کر سکتی ہے۔ وہ جلدی سے کمرے میں آ کر چابیاں ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس نے سارے دراز اور الماریاں دیکھ لی تھی۔ جان کی الماری لاک تھی، اسے یقین تھا کہ چابیاں اس میں ہیں، اس لیے اس نے الماری کا لاک توڑنے کا فیصلہ کیا اور کچن سے جا کر ہتھوڑی لے کر آئی۔ اپنے اناڑی پن سے تھوڑی ہی دیر میں وہ پوری الماری کا ستیہ ناش کر چکی تھی، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ بہت تیزی سے جان کا سامان الماری سے نیچے پھینکنے لگی جب اچانک عائشہ کی ڈائری اس کی الماری سے نیچے گری۔ یہ تو عائشہ کی ہے، یہ جان کی الماری میں کیسے گئی؟ اس کے ہاتھ رک گئے
تھے کیونکہ اس ڈائری سے ایک تصویر باہر کو نکلی پڑی تھی جو کسی اور کی نہیں بلکہ جانا کے اپنے بچپن کی فوٹو تھی۔ جانا نے اٹھائی اور اس کے پہلے پیج پر جان ابراہیم کا نام پڑھ کر الجھ کر رہ گئی۔ اگر یہ ڈائری جان کی ہے تو عائشہ نے اسے کیوں دی سنبھالنے کے لیے، اس نے سوچا، اور پھر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈائری کا اگلا پیج کھولا۔ ماضی۔ سر یہ سب کب تک چلے گا؟ 7 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اب تک آفیسر ابراہیم کو خود پر شک نہیں ہونے دیا، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے جا چکا ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ابراہیم کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ آج کل مجھ سے کافی کھینچے رہتے ہیں اور ان کا رویہ بھی کافی عجیب ہے۔ آج کل کچھ زیادہ ہی غصے میں رہنے لگے ہیں۔ اگر انہیں مجھ پر شک ہو گیا تو میں بری طرح پھنس جاؤں گی۔ جان کو گہری نیند سوتے دیکھ کر وہ ٹیلی فون اٹھا کر کسی سے بات کرنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اسے تم پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ میں ان سب باتوں کا دھیان رکھ رہا ہوں۔ اگر اسے تم پر شک ہوا تو میں بہت آسانی سے بچا لوں گا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تم 7 سال کی بات کر رہی ہو؟ مجھے میرے بھائی سے بچھڑے 15 سال ہو چکے ہیں۔ جب تک بلیک بیسٹ پاکستان کی جیل سے آزاد نہیں ہو جاتا تب تک یہ کیس یوں ہی چلتا رہے گا اور تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن سر، میں اپنی زندگی کے 7 سال برباد کر چکی ہوں۔ اور وہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید تم بول رہی ہو کہ تم اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بلیک ٹیسٹ کو بیچ چکی ہو، اور یہی حقیقت ہے جو کبھی بدل نہیں سکتی۔ اب فون بند کرو، یہ نہ ہو کہ کسی کو شک ہو جائے۔ فی الحال تمہیں کسی قسم کی بے وقوفی کی اجازت نہیں دیتے ہم۔ وہ اسے اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے فون بند کر چکی تھی۔ واہ بیگم، کیا کھانا بنایا ہے آج؟ بہت دنوں کے بعد ابراہیم کا موڈ اچھا تھا۔ شکر ہے آپ کو بھی کچھ اچھا لگا۔ سومیہ منہ پھلا کر بولی، ارے میری جان، آپ کے ہاتھ کی بنی ہر چیز لذیذ ہوتی ہے۔ وہ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے بہت محبت سے کہنے لگے، اتنے دنوں سے تو آپ کو شاید یہ بات نہیں یاد رہی تھی۔ وہ شاید پچھلے دنوں ان کے خراب موڈ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ نہیں یار، ایک کیس میں بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ کون سا نیا کیس آ گیا؟ بیزاری سے کہنے لگی۔ وہی بلیک ٹیسٹ۔ امریکہ کے گروپ نے مجھے آفر کی ہے بہت سارے روپے پیسے کی۔ وہ لوگ مجھے امریکہ کے کسی بڑے گروپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں جہاں زندگی کی کسی بھی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، جہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ عیش و عشرت، دولت، شہرت، ہر چیز ہمارے قدموں میں ڈھیر ہوگی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس انداز میں کہہ رہے تھے جیسے وہ اسے آزما رہے ہوں۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں یہ سب کچھ؟ کیا میں آپ کو نہیں جانتی؟ آپ کے لیے اپنے ملک سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری آفرز تو آپ کو تب سے آ رہی ہیں جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے۔ کون سا آپ نے ان آفر پر نظر ثانی کی ہے یا نہیں؟ قبول کر لیا ہے؟ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، چاہے بیوی پڑوسیوں کے طعنے سنتی رہے یا اولاد سرکاری اسکول میں پڑھتی رہے۔ آپ کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو بس اپنے ملک سے وفا بنانی ہے۔ وہ بگڑے موڈ میں کہتی برتن اٹھانے لگی، جبکہ ان کے انداز پر ابراہیم شاہ کہا لگا گئے، ماشاءاللہ کتنے اچھے سے جانتی ہیں آپ اپنے شوہر کو۔ بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے تم نے۔ ان گھٹیا لوگوں کی گھٹیا آفر کو منہ پر مار کر آیا ہوں۔ چلو چھوڑو ان فضول باتوں کو، یہ بتاؤ میرا جانے جگر کہاں ہے؟ اب وہ اپنے جان سے عزیز بیٹے کا ذکر کرنے لگے۔ کہاں ہوگا؟ وہ باہر نکلی، بندوق لیے سرحد پر ملک کے دشمنوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ سومیہ نے ایک نظر باہر کی جانب دیکھا جہاں کھڑکی سے باہر جان نے نکلی بندوق پکڑے ادھر سے ادھر دوڑ لگاتے ہوئے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہا تھا۔ ابراہیم مسکراتے ہوئے بیوی کا ہفا ہفا سا چہرہ دیکھ کر باہر جان کے پاس چلے گئے۔ وہ ابھی یاسر اور یاور کو سلا کر کمرے میں آئی تھی تو دیکھا اکبر ابھی تک جاگ رہے تھے۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ اس وقت تک نیند میں اتر چکے ہوں گے۔ زینت مسکراتے ہوئے آئی، ارے نیوز سن رہا ہوں، آپ کا بھائی تو چھایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ ہر چینل پر اسی کی خبریں چل رہی ہیں۔ جی ہاں بھائی، ہر جان لیوا حملہ ہوا ہے بھائی پر۔ وہ جو آج کل کیس چل رہا ہے اسی کو لے کر کسی قیدی کو دوسری جیل میں شفٹ کرتے ہوئے، بہت خطرناک قیدی ہے، 15 سال سے جیل میں قید ہے، اور اس کی قیدی کو آزاد کرنے کے لیے بھائی کو ایسی آفر ملی ہیں کہ عام انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن میرے بھائی کبھی اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ زینت کے چہرے پر ایک فخر تھا جسے اکبر نے بہت محسوس کیا۔ دولت کے سامنے ایک نہ ایک دن سب ہار جاتے ہیں، تمہارا بھائی بھی ایک دن ہار جائے گا
خیر لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بھائی کبھی نہیں ہار سکتے، دولت ہو یا اس سے بھی بڑی کوئی چیز میرے بھائی کو ملک سے غداری کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی فخر بول رہا تھا جو اکبر کو تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ بنا بحث کیے اب سونا چاہتے تھے۔ بس دیکھ لیا آپ نے اپنی محب وطنی کا نتیجہ، یہی چاہیے نا۔ آپ آج گولی لگی ہے، کل اللہ نہ کرے کچھ برا ہو جائے۔ سومیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ بھی کر کے ان سے اپنی بات منوا لے۔ بس کر دو بیگم، اتنی بھی زیادہ چوٹ لگی نہیں، یہ رونا دھونا بند کرو۔ فوجیوں کی بیویوں کو یہ رونا دھونا زیب نہیں دیتا، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولے۔ نہیں ابراہیم، تمہیں سومیا کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آج تمہیں گولی لگی ہے، کل اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرتے ہو، لیکن صرف ایک مجرم کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دینا بے وقوفی ہے۔ بلیک بیسٹ آہ تمہارا اکھاڑ کیا سکتا ہے؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اسے آزاد کر چکا ہوتا، جس کی وجہ سے میری بیوی بچے سکون میں نہیں ہیں۔ اکبر نے سمجھانا چاہا۔ یہی تو بات ہے اکبر، تم میری جگہ نہیں ہو اور یہی میرے لیے فخر کی بات ہے۔ میں اپنی بیوی بچوں کے سکون کے لیے کبھی اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، چاہے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لیکن بلیک بیسٹ کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 15 سال سے وہ شخص میری قید میں ہے اور اپنی آخری سانس تک اس طرح قید میں رہے گی۔ میں اپنے وطن کے دشمنوں کو اس طرح آزاد گھومنے ہرگز نہیں دوں گا۔ ابراہیم کا لہجہ مضبوط تھا۔ جو دل میں آئے وہ کرو، میرا فرض تھا تمہیں سمجھانا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اکبر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن لہجے میں اس کے لیے فکر مندی ظاہر کی۔ سر میں بہت کوشش کر چکا ہوں، لیکن وہ شخص بہت پکا ہے، اس سے انفارمیشن لینا ایک ناممکن کام ہے۔ اکبر نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتہ، یہ ساری باتیں جو کہہ چکا ہوں اس پر عمل کرو، 8 سال ہو چکے ہیں تمہیں اس شخص کے ساتھ، ابھی تک تم اس کو نہیں سمجھ پائے۔ مت بھولو کہ اس کی بہن تمہاری بیوی ہے، تم مجھ سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو جا کر کہو کہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ سر میری بیوی بھی اپنے بھائی کو صحیح اور مجھے غلط کہتی ہے، وہ کبھی میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، یہ دونوں بہن بھائی بہت تیز ہیں، تبھی تو 8 سال سے ایک دن کی جتنی معلومات ہم ان سے حاصل نہیں کر سکے۔ اکبر نے سمجھانا چاہا، لیکن اسے سمجھنا کون چاہتا تھا؟ مجھے یہ ساری باتیں نہیں سننی۔ اور ہاں ایک بات مت بھولو، تمہاری سانس میری خریدی ہوئی ہے، تمہیں کسی بھی حال میں بلیک بیسٹ کو چھڑوانا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ جی سر، میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس کا موڈ بکھرتے دیکھ کر اکبر نے فوراً کہا۔ ابراہیم تمہارا آئیڈیا تو بہت کمال کا ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں ہم بلیک بیسٹ کے بھائی اور اس کے تمام گینگ کو اپنی حراست میں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر ٹھیک ہے معید، اب سے یہ میرا اور تمہارا سیکرٹ ہے، یہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہم اس پر عمل کریں گے، میں کل ہی یہ خبر پھیلا دوں گا کہ بلیک بیسٹ جیل سے بھاگتے ہوئے مارا گیا، لیکن جب تک وہ سارے راز نہ اگل دے تب تک اس سے مرنے نہیں دیں گے۔ ہاں لیکن ہمیں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ اب یہ کیس پولیس سے نکل کر ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اور یہ بہت مشکل بھی ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ہم بلیک بیسٹ کو اپنے ملک میں کسی قسم کی کوئی تباہی مچانے نہیں دیں گے۔ بلیک بیسٹ اور اس کے بھائی اور اس کے تمام گینگز کو ہم بہت جلد انجام تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ میں اتنی سچے دل سے دعا کی کہ کیا لگا تھا لوگوں کو کہ کوئی بھی 2 ٹکے کا گینگسٹر یوں اٹھ کر میرے ملک کے خلاف سازشیں کرے گا اور میں اسے اس طرح سے چھوڑ دوں گا؟ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے معید۔ 15 سال سے وہ شخص میری قید میں ہے اور نہ جانے آگے کتنے سال تک قید رہے گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، ابراہیم شاہ کی قید سے اس کی لاش تو جا سکتی ہے، لیکن وہ زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ ابراہیم شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا، ان کے لفظ میں وطن کے لیے ان کی محبت بیان ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس شخص کے بھائی اور اس کے گینگ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ جو لوگ ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے ابراہیم کہ ہمارے ہی ملک کے لوگ دولت کے لیے اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہیں۔ وہ دولت کے لیے اپنا آپ بیچ چکے ہیں، اپنا دین ایمان فروخت کر چکے ہیں۔ ہم بہت جلد ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے، جلد ہی یہ بیسٹ کیس اپنے اختتام تک پہنچے گا اور نہ جانے کتنے لوگ اور ہوں گے جو اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ یہ سب لوگ جو ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اندر سے بھیگے ہوئے ہیں، ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کو جانتے نہیں، اور جس دن میں انہیں جان گیا نا معید، اس دن میں ان کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گا۔ بہت دنوں کے بعد آپ آئے معید بھائی، بہت خوشی ہوئی، بھابھی کو بھی لے آتے۔ سومیا بہت خوش دلی سے اس کے سامنے لازمات رکھ رہی تھی۔ جی بھابھی، ارادہ تو تھا لے آنے کا، لیکن آج کل کام بھی بہت زیادہ ہے، کہیں آنے جانے کا وقت نہیں ملتا۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے معید نے احترام سے جواب دیا۔
یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خیر سے آج کل کون سا کیس پر اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے شوہر کو بھی گھر بار کی ہوش نہیں۔ تقریباً 6 ماہ سے بلیک بیسٹ کے ہر قسم کی خبر ختم ہو چکی تھی، بس پتہ تھا تو اتنا کہ بلیک بیسٹ اکاؤنٹر میں مارا گیا۔ جی بھائی، جی بھابھی، وہی کیس چل رہا ہے۔ 15 سال پرانا معید نے بے ساختہ جواب دیا۔ ابراہیم اسے گھور کر رہ گئے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ 20 کیس تو ختم ہو گیا، آج کل ایک اکر کیس پر کام کر رہے ہیں۔ اس کی گھوری کا مطلب سمجھے بغیر معید نے بات بدل لی تھی۔ یہ بات ان دونوں کی تھی، ان کا سیکرٹ تھا، اس میں کسی کو شامل نہیں کرنا تھا۔ مطلب ابراہیم نے اس بارے میں اپنی فیملی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ معید اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ چلے جو بھی کیس ہے اسے جلدی جلدی ختم کریں، ماشاءاللہ سے میرے بچے کی سالگرہ آنے والی ہے، خدا را اس بار اس کے لیے کوئی اچھے سے تحفہ لائیے گا، نہ کہ بندوق اور پستول۔ سومیا خود پر شک نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے بات بدلتے ہوئے بولی، ارے بھابھی جی کھیلنے دیجیے نا اسے، انہی سب چیزوں کی آخر کل کو ہماری طرف فوج میں ہی آئے گا، انشاءاللہ بہت کامیابی ملے گی اسے۔ فوج میں ہرگز نہیں، میں اپنے بچے کو ہرگز فوج میں نہیں جانے دوں گی، اس کو تو میں ڈاکٹر بناؤں گی۔ سومیا نے اپنا ارادہ بتایا، میں اپنے بچے کو ملک کا محافظ بناؤں گا، ایک ایسا محافظ جسے اپنے وطن سے زیادہ عزیز اور کچھ نہیں ہوتا، نہ اپنا آپ اور نہ ہی اپنی ذات سے جڑی کوئی اور شے، اسے صرف اپنے ملک کی پرواہ ہوتی ہے، صرف اپنے وطن سے مطلب ہوتا ہے، اپنے ملک پر جان لٹانے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے تو بس ایک اشارے کا، اور میرا جان اسی اشارے کا انتظار کرے گا۔ ابراہیم نے سومیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے خیال میں اس موضوع پر لڑائی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے شہزادے سے ہی پوچھ لیں کہ وہ کیا بنے گا۔ ان دونوں کی بحث ہوتے دیکھ معید نے جان کی جانب دیکھا تھا۔ چاچو جو بابا کہیں گے میں وہی کروں گا، میں فوج میں جاؤں گا اور بابا کی طرح سارے دشمنوں کو ڈشو ڈشو کر کے ختم کر دوں گا۔ جان اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو مکے کی شکل دیتے ہوئے کہنے لگا تو ابراہیم شاہ کا ہتھیار کہکا بلند ہوا، شاباش میرے شیر، یہ کی نا شیروں والی بات۔ ان کا انداز جہاں بہت خوشگوار تھا وہیں سومیا کا موڈ بری طرح آف ہو گیا۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے اندر چلی گئی، جبکہ ابراہیم شاہ ان کے اس ناراض انداز کو اپنے لیے محبت سمجھتے تھے، لیکن ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو عورت 8-9 سال سے ان کے نکاح میں ان کے ساتھ محبتوں کے رشتے نبھا رہی ہے وہ اصل میں انہی میں سے ایک ہے جن سے وہ انتہا کی نفرت کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے جو اپنے وطن کو غداروں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، ان میں سے ایک جو پاکستان کو دنیا کے نقشے میں سے مٹا دینا چاہتے ہیں، ایک غدار، ایک دھوکے باز جو ان کے جان سے پیارے وطن کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا آپ بیچ چکی ہے۔ ان کی شادی ایک پلاننگ تھی، یہ سب بلیک بیسٹ کا اپنایا ہوا جال تھا۔ ابراہیم شاہ نے بلیک بیسٹ کو پاکستان پر حملہ کرتے ہوئے پکڑا اور اس کا گینگ اور بھائی اسے چھڑوا کے پچھلے 15 سال سے سازشیں کر رہے ہیں چھڑوانے کے لیے۔ ان سازشوں میں ایک سازش یہ بھی تھی کہ بلیک بیسٹ کے آدمی کا رشتہ ابراہیم شاہ کی بہن کے لیے آیا اور اس کو پوری پلاننگ کی تیار کیا گیا، پوری پلاننگ کے لیے۔ اکبر خان کے رشتے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے وہ اس رشتے سے انکار کر دیتے۔ اکلوتی بہن کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے جب اکبر نے اپنی بہن کا رشتہ ان کے لیے رکھا تو وہ ایک بار بھی انکار کیے بغیر شادی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن 8-9 سالوں میں بھی سومیا آج تک ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان پائی تھی۔ وہ ایک بند کتاب تھے، وہ کسی کے سامنے بھی نہیں کھلتے تھے، اپنی شریک حیات کے سامنے بھی نہیں۔ السلام علیکم۔